لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے اللہ ربی محمد شفیع 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 والرحمن الرحيم والله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله وما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الله ربي 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل يوم سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر تھوڑی پیچھے جگہ دیو الله ربي 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 بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو لا تأخذه ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض تھوڑی جگہ ولا يؤوده حفظهما وهو اچھا گیچو شاید صاحب گیچو ٹھیک نہ ہو جا اللہ ربی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعد الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا إله العالمين یہ جو منزل کا دورانیہ کیا گیا الہی جو کلمات طیبات پڑھے گئے
ذکر اذکار کیا گیا، قرآن مجید کی تلاوت کی گئی، الہ العالمین تیرے پیارے ذکر میں سے اللہ ربی اور محمد شفیع کا جو ذکر کیا گیا، الہ العالمین ان تمام کلمات طیبات کا پڑھنا اپنی بارگاہ مقدسہ میں شرف قبولیت نصیب فرما۔ الہ العالمین اس نیک کام کے توفیق بھائی محمد فریاد صاحب کی آنے والی تمام مشکل منازل آسان فرماؤ۔ الہ العالمین قبر کی برزخ کی جتنی مشکل گھڑیاں مقامات آنے والے ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرماؤ۔ منکر نکیر کے سوالوں میں الہ العالمین آسانیاں پیدا فرماؤ۔ یا الہ العالمین زندگی میں رہتے ہوئے حقوق اللہ حقوق العباد میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں الہی ان کلمات طیبات کے طفیل ان میں معافی نصیب فرماؤ۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ۔ ہاتھ ہی رکھو نا، ادھر پیچھے جگہ ہے منہ اگے نہ کرو، ایسا رکھو پھر جگہ نہیں رہنی منہ تکنے واسطے۔ حافظ صاحب اگے پھر منہ تکنے واسطے جگہ نہیں رہنی، پیچھے پیچھے تھوڑی آنا، پیچھے کرو، پیچھے جگہ بہو ہے، ادھر منہ تکنے تھوڑا جگہ کرو، تھوڑا بس ٹھیک۔ اچھا چلو پیچھے بہت جگہ ہے۔ ضرورت محسوس کی یہ اگلی سب چھوڑ دیو نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم خلق الانسان من صلصال كالفخار سبحان اللہ. وخلق الجان من مارج من نار سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رونق زندگی آپ ہیں آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں کون ہو گا امام صفِ انبیاء کون ہو گا امام صفِ انبیاء بول سارے نبی آپ ہیں بول سارے نبی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے میرے دامن میں زہرا کی ہے رات ہے کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں کیوں ہو مجھ کو کمی آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. برادر مکرم بھائی چودھری محمد فریاد صاحب جو ہیں ان سے ایک بڑا اچھا تعلق تھا، اچھے انسان تھے. بے بسی کی بات ہے، آج الفاظ اجازت نہیں دے رہے اور نہ ہی اس انداز میں بولا جاتا تھا. بہت بے بسی سی نظر آتی ہے، لیکن ہمارا تعلق تحصیل سینسے سے ہے اور یہ شخص انتہائی خوبصورت اخلاق کا مالک تھا اور خوبصورت انسان تھے، خوش طبع،
خوش مزاج اور ہماری ان سے بڑا ایک خاصا اچھا تعلق تھا، تو وقت بھی اجازت نہیں دے رہا ہے اور آج کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی شخص اس طرح سے ہم سے جدا ہوا کہ کوئی اپنا ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ اور عارفانہ کلام حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 2 اشعار آپ کے سامنے۔ باپ مرے اوے سر ننگایوں دا اتے ویر مر کنڈ خالی ماوا با جو محمد بخشا کون کرے رکھوالی بائی بیاں دیاں باوایوں دیاں تے بائی بیاں دے دردی باپ سراں دے اوے تاج محمد تے باواں نے ٹھڈیاں چھاواں لے او یار ہونی والے رب دے تے میلے 4 دناں دے اس دن عید مبارکیوں سے جس دن پھر ملیں گے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم۔ کوئی گل باقی رہے گا نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیرو باغ میں ہے کوئی دم کا چہچا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازان ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا۔ حضرات محترم، ہمارا انتہائی نفیس اور حسین جو ہمارا بھائی ظاہری طور پر بھی حسین تھا اور اللہ کریم نے ان کے اندر کو بھی حسین کر رکھا تھا، اور پھر اللہ کریم نے شانوں والی موت بھی ان کو عطا کی ہے۔ جو وبائی بیماری کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ارشاد کی روشنی میں اللہ کریم ان کو شہادت کا اعزاز عطا کرتے ہیں۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور بڑائی کے کاموں میں سے جو تم آگے بھیجو گے اللہ کے سامنے ان کو موجود پاؤ گے۔ ہمارے اس بھائی کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو حقیر نہ جانو اگرچہ اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو مسکرا کر ملے گا، یہ ایک نیکی اللہ اس کو عطا کریں گے، اس کا ایک درجہ بلند ہوگا اور اس کی ایک برائی اس کے نامہ اعمال سے محو کی جائے گی۔ ہمارے بھائی کو اللہ کریم نے یہ وصف اور یہ کمال عطا کیا ہوا تھا کہ جب بھی یہ گفتگو کرتے تو مسکراہٹ اللہ کریم ان کے چہرے پر جاری و ساری فرما دیتا۔ حضرات محترم، عمل سے یہ متعلق بھی یہ بات ہے کہ جب ہم بھی
ایک دوسرے کو ملیں تو مسکرا کر ملیں، اور ہمارا مقصود یہ ہو کہ ہمارے اس اچھے انداز سے ہمارے دوسرے بھائی کی دلجوئی ہوگی، تو جب اس کا دل خوش ہوگا تو خالق کائنات کی ذات خوش ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم دے کر بھیجا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی بوئست لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ کریم نے مبعوث فرمایا ہے۔ حضرات محترم، ہم اچھے اخلاق کا اظہار کریں، سچ بولیں، جانداری کا اظہار کریں، دوسرے کے دل کو توڑنے کی بجائے اس کے دل کو جوڑنے کی کوشش کریں، اور جب ہم جائیں تو پھر اس شعر کا مصداق بنے کہ زندگی جاوید یاب ہر کے نیکو نام زیست کس حکم ذکر خیر زندہ کنات نام راہ، ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے وہ بندہ جو جانے کے بعد نیک نامی کو چھوڑ کے جاتا ہے۔ اللہ کریم فاتحہ بنا کے حسین لوگوں، اللہ کریم ہمیں بھی حسین اخلاق کا مالک و وارث بنائے۔ یہ یقیناً ہمارا بھائی کاروبار کے سلسلے میں ان سے پالا رہا، بہت متاثر کن ان کا اخلاق تھا، اور پھر دیکھیں جوانی کے عالم میں، اور موت بھی حضرات، موت بھی وہی موت ہے جو عالم جوانی میں ہو، جوانی کے عالم میں ہمارا بھائی ہم سے بچھڑ رہا ہے۔ تو یہ آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جانے والے کے درجات کو اللہ بلند کرے، اور جو ان کے سوگواران ہیں ہم بھی اپنے آپ کو سوگواران میں محسوس کرتے ہیں اللہ، لیکن جو نسبی اعتبار سے قرابت دار ہیں، اللہ کریم اس صدمے کو ان کو بھی برداشت کرنے کا حوصلہ عطا کرے۔ یہ وادی بنا کا ایک نقصان ہے، لیکن رب کا نظام ہے، اور اس کی رضا پہ ہم راضی و شاکر ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کے درجات کو بلند کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین کرام، مرحوم و مغفور محترم فریاد صاحب کے حوالہ سے آپ نے گفتگو سنی۔ میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اس طرح کا مسکراتا ہوا چہرہ بہت کم نظر آتا ہے، اور مسکرا کر ملنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے۔ اور یہ جب ملتے تھے عموماً اپنے کاروبار کے سلسلہ میں آگے پیچھے جاتے تو جیسے پہلے ہی ملنے سے پہلے ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ تو آج میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ایسا بندہ ہو جو اتنا سنگ دل ہو کہ جس کو اتنا دکھ نہ ہو۔ ہر بندہ جو ہے جو درد دل رکھتا ہے اور اس میں ضرور کوئی آنسو بہایا ہوگا اور اسے دکھ اور تکلیف پہنچی ہوگی، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مرحوم کی آنے والی زندگی جو ہے وہ آسانیوں میں تبدیل فرمائے۔ آمین۔ سامعین کرام، ہر ایک نے جانا ہے، اور جانا اچھا وہی ہوتا ہے جو کامیابی سے جانا ہو۔ اور جو انہوں نے اپنی زندگی میں یہ جو آخری ایام گزارے ہیں، ان میں انہیں بعض دفعہ پوچھا تو پتہ چلا کہ بہتر ہو گئے ہیں، پھر دوبارہ اس طرح، تو یہ جتنا بھی انہیں تکلیف پہنچی ہے اہل خانہ کو، پسماندگان کو جو غم دکھ ہوا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائے گا۔ تو سامعین کرام، جب ہماری زندگی کا حاصل جو ہے وہ یہ موت ہے، قبر ہے، اور ہم نے اس دنیا سے چلا جانا ہے۔ ایک بندے نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بندہ مطمئن کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کسی کو تسلی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب دینے والا بہت ہی معتبر اور مدبر تھا۔ اس نے کہا کہ انجام پر جس نے اپنی نظر رکھ لی ہے، انجام کو جس نے سامنے رکھا ہے، اس کے لیے سب کچھ آسان ہے۔ اور انجام کیا ہے؟ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انجام یہ ہے کہ بندہ جو ہے کوئی بھی اسے تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، اور موت اس کا انجام ہے۔ اور جب موت انجام ہے تو یہ سارا سلسلہ جو ہے، وہ سارے راستے جو ہیں وہ ایک طرف جائیں گے، اور موت ہے۔ پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ حال بھی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور جب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے، اور پھر وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اب جو زندگی میں تھوڑی بہت دکھ تکلیف جو پہنچتی ہے اس پہ صبر کرنا جو ہے یہ نیک پرہیزگار لوگوں کا کام ہے، اور پھر وہ انجام کو دیکھ کر اپنے سارے جو ہے وہ دکھ درد بھول جاتا ہے۔ تو میں بھی اہل خانہ اور جتنے ہم سب لوگ ہیں جنہیں بہت دکھ پہنچا، تکلیف پہنچی، اسی پہ کہ ہم سب نے جانا ہے، اور جو اچھے الفاظ میں لوگوں نے اس کی تعریف کر دی، اس کے اخلاق کی بات کر دی، اس کی مسکراہٹ کی بات کر دی، اس کی خوبیوں کو بیان کر دیا اور وہ چلا گیا، وہ ہم سے بہتر ہے۔ تو سامعین کرام، جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا انجام جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا ہو کہ ہم نے اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اور وہ زندگی جس کے لیے آج چونکہ معیارات بدل گئے ہیں۔ ہمارا معیار کیا ہے؟ ہم کامیابی اس کو کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں کوئی بڑا مقام حاصل کر لیں، ہم کوئی کوئی مرتبہ، کوئی عہدہ حاصل کر لیں، یہ کامیابی ہے۔ یہ کامیابی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس بہت مال آ جائے، ہم مالدار بن جائیں تو یہ کامیابی ہے، یہ بھی کامیابی نہیں ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے بینک بیلنس ہو جائے، ہماری کوٹھیاں ہو جائیں، بڑے شہروں میں ہمارے کوئی جائیداد ہو جائے، اثاثے ہو جائیں، یہ کامیابی ہے، تو یہ کامیابی نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کریں کہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا میں آئے، اور میں نے وہ کہتے ہیں کہ سچ اور جھوٹ جو ہے وہ راوی کے گردن پہ ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے جو میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایسا شخص کے جس کی دولت اور کوئی اصحاب بھی نہیں ہے، اس کی دولت کا اتنی ہے، اور اس کے والدین نہیں ہیں، اس کے بال بچہ اس کو اسپتال سے لینے کے لیے نہیں گئے، تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ ہے؟ تو سامعین کرام، مالدار وہ ہے کہ جس نے اعمال صالح کیے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی گزاری، جس نے اس دنیا کو مزرعۃ الآخرہ جو ہے وہ سمجھا، اور اس دنیا میں نیکی کی فصل کو اگاتا رہا۔ اور کامیاب وہ ہے کہ جس نے دنیا کے مفادات کو، دنیا کے جہاں کو، دنیا کی ساری چیزوں کو قربان کر دیا، اس لیے کہ میں نے موت کی تیاری کرنی ہے، میں نے قبر میں جانا ہے، اور قبر کے بعد جو سلسلہ شروع ہونا ہے میں نے اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو سامعین کرام، لمحہ فکریہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مدبر سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو مفکر سمجھتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو دانش مند سمجھتے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، تو پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نے اس انجام کو دیکھنا ہے جس کا آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آئے روز ہمارے سامنے جوان اموات بھی ہیں، ہمارے سامنے بڑے بڑے عہدوں والے بھی ہیں، ہمارے سامنے علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، سب جا رہے ہیں، اور ایک ہی سفر ہے، اور وہ سفر قبر کا ہے۔ اس قبر کو جس نے زندگی میں سوچ لیا، سمجھ لیا اور فکر کر لی، وہی کامیاب ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں فکر آخرت عطا فرمائے، اور فکر آخرت یہی ہے کہ ہم سب کچھ بھول جائیں اور صرف ایک ہی منزل ہو، وہ قبر کو یاد کر لیں، اس کے بعد جو منازل ہیں ان پہ ہماری فکر بھی ہو، اور قرآن و حدیث کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق جو زندگی گزارے گا اس کی کامیاب زندگی ہوگی۔ پھر دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی کو ان کی آنے والی ساری منازل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا جبلن دوجی پڑھتی مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ آپ احباب نے بڑے انتہائی وسیع الفاظوں میں مرحوم و مغفور بھائی محمد فریاد صاحب کے بارے میں سماعت فرمایا، تو اس سے آگے کوئی مزید الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ ان کی تعریف و توصیف کی جائے۔ لیکن سامعین عزیز شام، ایک بات اگر انسان اپنے ذہن میں راسخ کر لے کہ اللہ کا یہ قرآن کامل ہے اور سچا ہے، اور رب جو فرما رہا ہے وہ ہے کل من علیہا فان، اس کائنات میں جو بھی شے ہے اس نے فنا ہو جانا ہے۔
اب اس کے مدارج کیسے ہیں، کوئی تکالیف میں چلا جاتا ہے، کوئی آسانیوں میں چلا جاتا ہے، اور کوئی تعیشات کی زندگی میں پڑ جاتا ہے، اور آخر کار اس کا بسیرا بھی قبر کی وہ 4 فٹ یا 5 فٹ یا 6 فٹ جگہ ہی نصیب ہوتی ہے، وہ بھی نصیب سے مل جائے۔ آج بھائی محمد فریاد صاحب جوانوں کے لیے ایک چیز چھوڑے جا رہے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ یہ موت صرف بوڑھوں کو آئے گی، یہ موت صرف بچوں کو آئے گی، بلکہ جوانوں کو بھی موت جب لینے پر آتی ہے تو لے لیتی ہے، اور وہ اپنا وقت نہیں دیکھتی کہ آج فلاں کا بوڑھے کا وقت تھا، اس کا نمبر آ گیا ہے، نہ بچوں کی آہ و بکا سنتی ہے۔ جب بھی موت آتی ہے تو انسان کا وقت مقررہ پر چلا جانا ہوتا ہے، لیکن سامعین ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو انسان اپنے نفس کا محاسبہ زندگی میں کر لیتا ہے، اپنے آپ کو سنوار لیتا ہے، وہ کامیاب و کامران ہو کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں پڑی ہیں، محبوب دو جہاں کا اسوہ حسنہ پڑا ہوا ہے۔ اگر ہم فقط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو دیکھ لیں تو آپ نے جو محاسبہ نفس فرمایا اس کا حال یہ تھا کہ آپ پورے ہفتے کے دنوں کے ہر روز رجسٹر پر اپنے روز کے معمولات کام لکھتے کہ آج پورے دن میں نے کیا کیا۔ جب جمعہ کی شب آتی تو وہ عمر فاروق جو امیر المومنین ہیں، جن کے آگے 14,000 مربع میل کے امیر المومنین ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا تو ایک کوڑا اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور اس نامہ اب جو پورے ہفتے کا لکھا ہوا اعمال نامہ تھا، وہ فرشتے تو منکر نکیر ہر کسی کا لکھ رہے ہیں، لیکن عمر فاروق وہ اپنا محاسبہ جو تھا اس کا کامل یقین کرتے ہوئے اس کو پڑھتے ہیں، اور جمعہ کی شب آپ اپنا کوڑا اٹھاتے اور اس کے ساتھ اپنے جسم پر ضربات لگاتے اور کہتے کہ یہ شریعت کے مطابق کام نہیں تھا، تو نے کیوں کیا ہے، کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا۔ اور اس محاسبہ نفس کا کمال کیا ہوا کہ وہ عمر دریائے نیل پر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ پانی خشک ہو گیا ہے، وہ عمر فاروق دریائے نیل کو حکم دیتے ہیں کہ میں تجھے اللہ کا بندہ عمر تجھے یہ حکم دیتا ہوں کہ اگر تو رب کے حکم سے رکا ہوا ہے تو رک جا، اگر تو اپنی مرضی سے رکا ہے تو یہ عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ چلنا شروع کر۔ تو لوگوں کائنات والوں نے دیکھا کہ وہ جس نے محاسبہ نفس کیا، جس نے اپنے آپ کو جانچا پرکھا، اس شخص کے حکم سے وہ دریائے نیل جو خشک تھا وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ لوگوں کے لیے ایک ایسی داستان چھوڑے جا رہے ہیں کہ لوگوں اپنا آپ دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو، اپنی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھو کہ کیا کر رہے ہو۔ تمہارا بچپنا گزر رہا ہے لاہ و لعب میں، اللہ کا قرآن پکار کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہیں رب کی یہ جو اولاد ہے، یہ مال کی کثرت ہے، یہ رب کی ذکر سے، رب کی یاد سے کہیں غافل نہ کر دے۔ قرآن تو یہ سکھلا رہا ہے، قرآن کہیں یہ سکھلا رہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ، جب اطمینان انسان کے اندر پڑ جاتا ہے، یہ آج جو بائی جا رہا ہے، یقین کیجئے کہ ایک میرے محبوب کی جو سنت کو ادا کرتا ہے، لاسٹ بات ہے کہ جو ایک سنت کو ادا کرتا ہے اس کو رب 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دورے جو ایک مسکراہٹ لوگوں میں بکھیر کر جاتا ہے، ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر جاتا ہے، کل قیامت کے دن بھی میرا یقین ہے ہنستے مسکراتے ہی اٹھے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جل مجدہ اس پورے خاندان کو صبر جمیل اور اس کے بدلے میں اجر عظیم کی دولت نصیب فرمائے، اور اس میرے بھائی کے زندگی کے صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔
جگہ رکھ دیجیے کیا کر تھوڑی اور کیا کرو بندے کافی نہ اور کیا چلو باقی بندے اگے آ جانا اگلے سب تھوڑی اور کیا کرنی ڈاکٹر صاحب کی ڈاکٹر صاحب چار تکبیرات نماز جنازہ فرض کے اٹھایا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دعا واسطے اس حاضر میت کے پیچھے امام صاحب کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تمام احباب ایک دفعہ فاتحہ شریف 3 دفعہ اخلاص إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صراط الذين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد آمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدن الجود والكرم وعلى آله وصحابه وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا الہ العالمین کلمات طیبات جو احباب نے تلاوت کیے میری ملک کیے نماز جنازہ کی ادائیگی کی 2 لاکھ دفعہ کلمہ شریف جو پڑھ کر احباب نے میری ملک کیا الہ العالمین تمام ذکر اذکار کو تیری بارگاہ مقدسہ میں ہدیتاً تحفتاً پیش کرتا قبول و منظور فرماؤ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات بابرکات آپ کی بارگاہ مقدسہ میں آپ کی شان کے مطابق پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرماؤ آپ کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ تمام انبیاء صالحین زاہدین شہداء نیک پرہیزگار ہستیاں جو کائنات میں تشریف لائیں تمام کی ارواحوں کو پیش کرتا ہوں قبول و منظور فرماؤ الہ العالمین خاص بالخصوص آج کی یہ نماز جنازہ بھائی محمد فریاد صاحب کی ادا کی گئی الہ العالمین اس نماز جنازہ کے پنے کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرماؤ الہ العالمین اس کے طفیل بھائی محمد فریاد صاحب کے صغائر کبیر گناہوں کو معاف فرماؤ الہ العالمین ان کی قبر کی تمام مشکل منازل جو آنے والی آسانیاں پیدا فرماؤ الہ العالمین ان کی زندگی کے صغائر کبیر حقوق اللہ حقوق العباد میں جو کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں الہی کسی نیک بندے کی نماز جنازہ پڑھنے کے طفیل
اس میں معافی نصیب فرماؤ۔ الہ العالمین برزخ کی جتنی مشکل گھڑیاں آنے والی ہیں ان میں آسانیاں پیدا فرماؤ۔ قبر میں محبوب دو جہاں کی پہچان نصیب فرماؤ۔ الہ العالمین منکر نکیر کے سوالوں میں آسانیاں پیدا فرماؤ۔ الہی زندگی میں رہتے ہوئے جو انہوں نے اخلاق کا اچھا مظاہرہ لوگوں کے ساتھ کیا، الہی اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کے ہر قسم کے صغائر کبیر گناہوں کو معاف فرماؤ۔ الہی ان کی کمیوں کوتاہیوں کو معافی نصیب فرماؤ۔ ان کی اولاد کو صبر جمیل اس کے بدلے میں اجر عظیم کی دولت نصیب فرماؤ۔ الہ العالمین ہم جتنے احباب دعا میں شریک ہیں، ہم سب کے والدین بہن بھائی اعزاء اقارب جو وفات پا چکے ہیں، الہی تمام کی بخشش و مغفرت فرماؤ۔ الہی بدہ شوق بذات رسول بدرد محمد مراکن قبول، شب و روز در عشق حضرت بدار، ہما وقت در وصل احمد گزار، حیاتی مماتی ہما وقت ما عطا کن وصال مرا مصطفیٰ، چون بلبل بر آگل فدایم بکن، چون پروانہ جلوہ نمایم بکن، ہزاراں درود و ہزاراں سلام بروح محمد علیہ السلام، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وچ قبر دے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، او وچ قبر تے دل گھبراوے گا، اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا، اوتھے کملے والا آوے گا جی، اوتھے کملے والا آوے گا، پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا جے، ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے، ایتھوں آقا میرے اج لنگنا جے، اونے رہ جانا جلے سنگ
پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ لا لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نظر آئے آقا دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا آقا دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا میں قبر اندھیری میں یا رسول اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا او وچ قبر تے دل گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آن بچاوے گا اوتھے کملے والا آوے گا جی اوتھے کملے والا آوے گا پڑھ لو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ پڑھیے لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ لا الہ آج منگ لو جو کچھ منگنا چادر سیدھی کرو چادر سیدھی کرو پچھلی چادر سیدھی کرو الٹی ہے وتقضي لنا بها جميع الحاجات حاجات الدين والدنيا والآخرة
وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الہ العالمین جو کلمات طیبات تلاوت کیے گئے قبول و منظور فرماؤ. مغرب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں کرتا ہوں قبول و منظور فرماؤ. الہی آپ کے وسیلہ جلدہ کے ساتھ بھائی محمد فریاد صاحب کی تمام مشکل منازل آسان فرماؤ. نکیر کے سوالوں میں آسانیاں پیدا فرماؤ. جنت الفردوس میں اعلیٰ الفضل مقام نصیب فرماؤ. قبر میں محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پہچان اور شفاعت نصیب فرماؤ. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.